سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوں گی اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوں گی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ فرمایا مسلمان جب مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ اللہ کریم ہمیں میٹھے میٹھے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آیت کریمہ میں بھی یہ جو آیت کریمہ بیان کی گئی اس میں بھی بنی اسرائیل سے رب تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ یعنی پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے ان کو اللہ پاک نے ایمان قبول کرنے کا ارشاد فرمایا، اور ان کو یہاں تک فرمایا کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اور انہیں پچھلی آیتوں میں جو بیان ہوا تھا کہ انہیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کو 3 کاموں کا حکم ارشاد فرمایا، 3 کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلا فرمایا وَآقِمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ دوسرا فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور تیسرا حکم ارشاد فرمایا وَالرَّاكِعُونَ مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی رب کریم نے یہ 3 حکم ارشاد فرمائے۔ اب بنی اسرائیل کے لیے
یہ حکم ارشاد فرمائے گئے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جگہ بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء بنی اسرائیل کیونکہ 3 طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، ان کو 3 طرح کی بیماریاں تھیں۔ نمبر 1، وہ خود پسند تھے، ان کے اندر پہلی بیماری کیا تھی؟ خود پسندی کی۔ جیسے قرآن کریم میں بھی بعض جگہ پر بتایا گیا کہ یہ خود کو اللہ پاک کا بڑا محبوب سمجھتے تھے، بڑا محبوب بناتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم ہرگز جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، اگر گئے بھی تو چند دن رہیں گے، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے، کیونکہ ان پر انعامات بہت زیادہ تھے، اور یہ اپنے آپ کو اللہ کا بڑا محبوب بناتے تھے، اور کیا گمان کرتے تھے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر چلے بھی گئے تو چند دن رہیں گے پھر واپس آ جائیں گے۔ جو انہیں ایمان لانے سے روکنے والی پہلی بات تھی وہ تھی خود پسندی۔ دوسری جو ان کو بیماری تھی وہ تھی مال کی ہرس، مال کا لالچ، مال سے محبت، کیونکہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، پچھلے جمعہ میں ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے لوگوں کی فصلوں میں بھی اپنا حصہ رکھا ہوا تھا، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے باقاعدہ ان کا وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ دوسری، اور یہ کیا گمان کرتے تھے کہ اگر مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، تو ہمارا یہ جو وظیفہ ہے، ہمیں یہ جو لوگ حصہ دیتے ہیں، ہمیں یہ جو مال ملتا ہے، یہ مال ہمارا بند ہو جائے گا۔ کیونکہ جب ہم مسلمان ہوں گے تو ہمارے ماننے والے، ہمیں وظیفہ دینے والے، ہمیں اپنی فصلوں سے حصہ دینے والے، یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارا یہ مال آنا بند ہو جائے گا۔ دوسری بڑی بات جو ان کو ایمان لانے سے روک رہی تھی وہ تھی مال کی محبت، مال کی ہرس۔ اور تیسری بیماری ان کی یہ تھی کہ یہ لوگ حسد میں مبتلا تھے، حسد کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے نبوت بنی اسرائیل میں چلتی رہی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے، پیارے آقا کریم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل میں سے آئے۔ اس دوران جو بھی نبی تشریف لاتے سب بنی اسرائیل میں سے ہوتے۔ اب جب آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے تو انہیں حسد ہوا، اور آخری نبی، ان کو حسد کیا ہوا کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہوئے، حسد کرنے لگے۔ اور پچھلے جمعوں میں ہم نے سنا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس طرح جانتے تھے کہ قرآن کریم میں واضح بیان کیا گیا کہ جس طرح کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے نا، اس طرح بنی اسرائیل یہ پیارے محبوب علیہ السلام کو پہچانتے تھے، سرکار کو اس طرح پہچانتے تھے۔ لیکن اتنی پہچان کے باوجود یہ ایمان نہیں لے کر آئے، بعض ایمان نہیں لے کر آئے۔ کیوں نہیں لے کر آئے؟ 3 بیماریاں تھیں ان کے اندر۔ سب سے پہلے خود پسندی، دوسری مال کی محبت، اور تیسری بیماری تھی حسد، کہ 3 بیماریاں ان کے اندر موجود تھی۔ یہ 3 باطنی بیماریاں تھیں جو بنی اسرائیل کو کلمہ پڑھنے اور اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ چنانچہ ان 3 بیماریوں کے اللہ پاک نے 3 علاج قرآن کریم میں بیان کیے، 3 علاج بیان کیے۔ پہلا کیا ہے؟ فرمایا اور نماز قائم رکھو، نماز قائم رکھو، اس کی برکت سے تمہیں خود پسندی سے نجات مل جائے گی۔ یعنی جب تم سچے دل سے رب کریم کے حضور جھک جاؤ گے، سر سجدے میں رکھ کر جب پڑھو گے سبحان ربی الاعلی کہو گے، تو اس کی برکت سے تمہارا غرور ٹوٹے گا، دل میں عاجزی آئے گی، اور تمہیں خود پسندی کی آفت سے نجات مل جائے گی۔ پہلا جو اللہ پاک نے علاج عطا فرمایا نماز قائم رکھو، اور دوسرا فرمایا اور زکوٰۃ ادا کرو، اس کی برکت سے
مال کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ پہلی ان کی وجہ کیا تھی، بیماری کیا تھی؟ خود پسندی۔ وہ خود کو بڑا اچھا سمجھتے تھے اور کہتے تھے ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے۔ سب سے پہلی کیا تھی؟ خود پسندی۔ تو اللہ پاک نے اس کا علاج کیا ارشاد فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کیونکہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو سب سے بڑی چیز جو آج ہم معاشرے میں غور کریں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، محاورہ بھی ہے کہ یار ناک بچانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، ناک رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور یار وہ کام کیا تو ناک کٹ جائے گی۔ تو اللہ پاک نے ان معنوں میں علاج دیا، نماز قائم کرو کہ رب کے حضور جب تم سجدے میں جاؤ گے اپنا ناک زمین پر لگاؤ گے، فرمایا جب وہاں پڑھو گے سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ پاک اس کی برکت سے تمہارا غرور دور فرما دے گا، تمہارا غرور ٹوٹ جائے گا اور تمہارے دل میں عاجزی آ جائے گی، عاجزی آ جائے گی اور تم خود پسندی اس کی آفت سے بچ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسری بیماری ان کو تھی مال کی محبت، مال کی محبت۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور زکوٰۃ ادا کرو کہ اس کی برکت کیا ہوگی کہ اس کی برکت سے تمہارے دل سے مال کی محبت نکل جائے گی، مال کی محبت دور ہو جائے گی۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز پڑھو۔ جب تم مسجد میں حاضر ہو کر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، جب دیکھو گے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے، یعنی کوئی امیر یا غریب، کوئی سیٹھ یا نوکر، کوئی حکمران یا عام رعایا میں اس کا شمار ہوتا ہے وہ مسلمان، کوئی وقت کا غوث ہو یا عام گنہگار، جب بندہ رب رحمان کے حضور حاضر ہو گئے تو یہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ کسی کے لیے علیحدہ امتیازی کوئی مصلی نہیں بچھایا جاتا کہ یہاں فلاں سیٹھ صاحب آئیں گے وہ یہ نماز کی جگہ ان کی ہے، نہیں، بلکہ مسجد سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیٹھ ہے، نوکر ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اور ایک بندہ صرف چند روپے کا مالک ہے، وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غریب کے لیے بھی وہی زمین ہے جس پر اس نے سجدہ کرنا ہے، اور امیر کے لیے بھی وہی زمین ہے جس پر اس نے سجدہ کرنا ہے۔ یعنی ان معنوں میں مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، سجدے کی حالت میں جانا، یہ ہمیں عاجزی بھی دلاتا ہے، ہمیں عاجزی بھی دلاتا ہے کہ آج وہی زمین ہے جس پر غریبی نماز پڑھ رہا ہے۔ آج میں سیٹھ ہوں، کروڑ پتی ہوں، بعض لوگوں کو بڑا مان ہوتا ہے اپنے مال پر، بعض لوگ بڑے اکڑ کر پھر رہے ہوتے ہیں، غریبوں سے سلام ہی نہیں لیتے، ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن غور کریں، جب بندہ مسجد میں آ جاتا ہے، نماز جہاں اس کو حکم ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو نماز تکبر سے بھی روکتی ہے۔ غریب بندہ نا، وہ ارب پتی بندے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے سب میں کھڑا ہے، بالکل ساتھ کھڑا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ میں 3 حکم دیے گئے۔ یہ حکم صرف علماء بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم بھی اس پر لازمی طور پر عمل کریں، ان اعمال پر ہم بھی عمل کریں۔ یعنی اللہ پاک نے یہ بنی اسرائیل کے علماء کو ارشاد فرمایا، اس کے بعد یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم بھی ان اعمال پر عمل کریں۔ سب سے پہلا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو پہلا نیک عمل ہے اللہ پاک نے جس کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا اور نماز قائم کرو، اور نماز قائم رکھو، نماز قائم رکھو۔ اس جگہ پہلے تو نماز قائم رکھنے کا معنی سمجھ لیجئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے، جو معاذ اللہ شریعت اور طریقت کو الگ الگ کرتے ہیں، جو منافقوں والے کام کرتے ہیں۔ ان ندانوں کو اگر نماز کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم کہاں دیا ہے؟ قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم کہاں دیا ہے؟ قرآن میں تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے؟ معاذ اللہ،
بلکہ قرآن میں نماز قائم رکھو کا حکم ہے، استغفر اللہ، اور ہم نماز قائم رکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی بات ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی 5 وقت کی ہماری ہر وقت کی، معاذ اللہ، نماز کو کتنا ہلکا لے لیتے ہیں کہ لوگوں کی 5 وقت کی ہماری ہر وقت کی۔ نہ ایسے بندے کو پاکی کا پتہ ہوتا ہے، نہ ایسے بندے کو نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ روزوں کی فکر ہوتی ہے، رمضان میں نہ ان کو روزوں کی فکر بھی نہیں ہوتی، اور ان کے بال گندے ہوتے ہیں۔ کب غسل کیا پتہ نہیں غسل بھی انہوں نے فرض اتارا کہ نہیں اتارا، اور باتیں کتنی بڑی کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی 1 وقت کی، 2 وقت کی، 5 وقت کی، ہماری ہر وقت کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساری زندگی نماز پڑھتے ہی رہے ہیں۔ میرے آقا جن پر قرآن نازل ہوا، اور جن کے صدقے رب تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، سب کچھ بنایا، بلکہ یہاں تک فرمایا محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ وہ آقا جن پر قرآن نازل ہوا، میرا آقا کریم علیہ السلام تو ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، بلکہ راتوں کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ میرا آقا کریم علیہ السلام کی مبارک پاؤں جو یہ سوج جایا کرتے تھے، سویلنگ ہو جایا کرتی تھی، سویل ہو جاتے، سوج جاتے۔ اب نماز قائم رکھنے کا معنی کیا ہے، یہ توجہ سے سماعت کیجیے۔ علماء فرماتے ہیں نماز صحیح پڑھنا، مثلا نماز کے رکوع، سجدے، قراءت، قیام، سب کچھ افعال بالکل اس طرح ادا کرنا جیسے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ نماز قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے نماز ہمیشہ پڑھنا، یعنی 5 نمازوں میں کوئی ایک بھی نماز قضا نہ کرنا، صحیح وقت پر نماز پڑھنا، نماز کی فکر کرنا، سفر میں ہو یا گھر میں، تندرستی ہو یا بیماری، ہر حال میں نماز پڑھتے رہنا، اس کو نماز قائم رکھنا کہتے ہیں۔ یہ ہے نماز قائم رکھنا۔ صوفیہ کرام نے اس کی وضاحت یوں کی کہ قلب اور قالب یعنی دل اور جسم کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رکھ کر نماز پڑھنا، نماز قائم رکھنا ہے۔ یہ معنی ہے نماز قائم رکھو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تو کس کی طرف دیکھ رہا ہے، تو کس کی طرف دیکھ رہا ہے، کیا مجھ سے بہتر کی طرف دیکھ رہا ہے، کیا مجھ سے بہتر کی طرف دیکھ رہا ہے؟ اور فرماتا ہے اے ابن آدم یعنی اے آدمی میری طرف متوجہ ہو جا، میں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے، جس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یعنی معنی یہ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خوف خدا کہ جب نماز کے لیے آپ وضو فرماتے تو آپ کا رنگ جو وہ زرد ہو جاتا، پیلا پڑ جاتا خوف خدا سے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور جب دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، دیگر اعمال ہوتے ہیں، آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، آپ کا رنگ مبارک بدلتا نہیں ہے، متغیر نہیں ہوتا، یہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو آپ کا رنگ مبارک بدل جاتا ہے، متغیر ہو جاتا ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تجھے نہیں پتا کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے سینے میں خوف خدا کی وجہ سے جو گڑ گڑاہٹ ہوتی وہ 3 میل کے فاصلے سے سنائی دیا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے نیک بندے، یہ نماز قائم کرنا، یہ نماز قائم رکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھے ہی نہ اور اپنے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پہنچا ہوا سمجھے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز قائم رکھو، اس کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے، فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان قریب نماز اسے
برے عمل سے روک دے گی، نماز اسے برے عمل سے روک دے گی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص تھا تو وہ کسی عورت پر عاشق ہو گیا۔ جس عورت پر عاشق ہوا اس نے اس کو پیپر پر لکھ کر اپنے پیار کا اظہار کر دیا۔ اب جس عورت کو اس نے خط بھیجا وہ عورت شادی شدہ بھی تھی، وہ شادی شدہ بھی تھی، اور وہ اب ظاہری بات ہے شادی شدہ عورت اس نے مناسب سمجھا اپنے شوہر کو بتا دیا، اور اس کا شوہر بڑا نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، بلکہ ایک مسجد کا امام بھی تھا۔ اس کے شوہر نے اس کو کہا، اس کی طرف سے لیٹر لکھ کے اس شخص کو بھجوا دیا اور کہا کیا کہ جاؤ، یہ لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ جاؤ اور فلاں مسجد میں 40 دن تک نماز پڑھو، با جماعت 40 دن تک 5 وقت کی نماز پڑھو، اس کے بعد معاملہ دیکھیں گے۔ اب ہوا کیا، اب وہ عاشق تھا، مجنون تھا۔ دنیا میں آج کل بھی بڑے بڑے عاشق ملتے ہیں، عجیب و غریب عاشق ملتے ہیں، جو لڑکی کی محبت میں کہاں سے کہاں چلے گئے، اور یہاں تک کہ یزید جو بدبخت تھا، اس کی جو بربادی ہوئی، یہ قتل کیسے ہوا، یہ بھی کسی عورت پر عاشق ہو گیا تھا۔ پھر اس عورت نے اس کو تنہائی میں بلایا، شراب کی حالت میں اس کو خنجر سے قتل کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلا جو فتنہ ہوا وہ ایک عورت کی وجہ سے ہوا تھا، ایک عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ سب سے پہلا جو قتل ہوا یہ عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ اللہ پاک ہمیں عورت کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ تو اس عاشق نے کیا کیا، 40 دن نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب 40 دن گزر گئے تو خود ہی اس عورت کو پیغام بھجوا دیا، کہنے لگا میرے رب نے میرے دل سے تیری محبت کو دور کر دیا ہے، میرے رب نے میرے دل سے تیری محبت کو دور کر دیا ہے، میرے رب نے مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا کر دی ہے، اب میں اپنے رب کی عبادت میں مجھے لطف آتا ہے، مجھے رب کی عبادت میں لطف آتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، بری بات سے روکتی ہے۔ تو نماز کی عادت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، اور با جماعت نماز پڑھنا اس کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ کتنے درجے؟ 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز بھی پڑھیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ شرعی طور پر بلا وجہ شرعی جماعت کو ترک کرنا یہ گناہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب غور کریں کہ ایک شخص ہے، وہ ظفروال میں وہ بزنس کرتا ہے، اب ظفروال میں وہ اپنی چیز بیچتا ہے تو اس کا 100 روپے ملتا ہے۔ اگر وہی شخص جا کر ناروال میں یا لاہور میں اس کو سیل کرتا ہے تو اس کو 2700 روپے ملتا ہے، اس کو 2700 روپے ملتا ہے۔ اب بتائیں بندہ کیا کرے گا؟ ناروال جائے گا نا، جائے گا نا لاہور کہ بھائی مجھے یہاں 100 ملتا ہے وہاں 2700 ملے گا۔ یہ دنیا کا مال ہے جس کے لیے بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر جاتا ہے، یہ اپنا ملک چھوڑ دیتا ہے، گھر بار چھوڑ دیتا ہے، عزیز و اقربا کو چھوڑ کر باہر ملک میں کمانے چلا جاتا ہے۔ جائز ہے، جائز ہے، لیکن نیکیاں فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور دور نہیں جانا پڑے گا، لاہور گجرانوالہ نہیں جانا پڑے گا، بلکہ چل کر مسجد میں جانا پڑے گا۔ مسجد کتنی دور ہے؟ 1-2 گلی کے فاصلے پر ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، فرمایا 27 گنا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔